للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس کے اندر 29ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 29ویں پارے کے جو اہم مضامین ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک مکی سورت ہے، اس میں 30 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک یعنی بادشاہی ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ ملک کہتے ہیں۔ اس سورت کی فضیلت میں کئی حدیثیں آئی ہیں، جن میں سے ایک حدیث وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد اور ترمذی شریف میں منقول ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کریم میں 30 آیتیں ہیں جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرتی ہیں، چنانچہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس سورت کو سورہ مانعہ اور سورہ منجیہ کہا گیا ہے، یعنی عذاب قبر سے نجات دینے والی، بچانے والی۔ اس لیے اکثر بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ وہ اسے نماز عشاء کے بعد بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس سورہ ملک کے بنیادی 3 مضامین ہیں۔ نمبر 1، زمین و آسمان پر حقیقی بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت و حیات، عزت و ذلت، فقر و غنا، منع و عطا کا نظام ہے۔ وہ علیم و خبیر ہے، ذرے ذرے کا اسے علم ہے۔ زمین میں چلنے پھرنے کے لیے اسی نے رستے بنائے ہیں، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو وہی روکے ہوئے ہے، ہر کسی کو وہی روزی دیتا ہے۔ اس سورت کی مختلف آیتوں میں یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ دوسرا مضمون رب العالمین کے وجود اور وحدانیت پر تکوینی دلائل۔ آسمان کی چھت، اس میں ستاروں کی قندیلیں، زمین کا فرش، پانی کے بہتے ہوئے چشمے، ایک حکیم و خبیر ذات کے وجود کی خبر دے رہے ہیں۔ تیسرا مضمون قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام، یعنی وہ دوزخ جو جوش مار رہی ہوگی، یوں لگے گا کہ غصے کے مارے پھٹ ہی جائے گی۔ چہرے بگڑ جائیں گے، جب اس عذاب کو قریب سے دیکھیں گے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، ان سے کہہ دیا جائے گا یہی ہے جسے تم طلب کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے۔ سورہ قلم مکی سورت ہے، اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع۔ چونکہ اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے قلم کی قسم کھائی، اس لیے اسے سورہ قلم کہا جاتا ہے۔ یہ قلم کی عظمت اور اس کے عظیم نعمت ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ حدیث میں بھی قلم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا۔ اسے پیدا کرنے کے بعد فرمایا لکھو۔ اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو۔ چنانچہ اس دن سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا قلم نے لکھ دیا۔ پھر اللہ نے نوح یعنی دواد کو پیدا فرمایا۔ یہ قلم ہی ہے جس نے اسلاف کے علوم ہماری طرف منتقل کی اور پوری دنیا میں معلومات کی اشاعت کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن نے قلم اور تعلیم و تعلم کی اہمیت اس ماحول میں بیان کی جو ماحول قلم اور کتاب سے بیگانگی اور دوری کا ماحول تھا، لیکن چونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے اور اسے نازل کرنے والا جانتا تھا کہ آنے والا دور قلم، علم، معلومات اور تحقیقات کا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کو قلم کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا۔ دیکھا جائے تو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ بھی قلم ہی کی ترقی یافتہ صورتیں ہیں۔ سورہ قلم میں 3 مضمونوں کو بنیادی حیثیت۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و مناقب کا بیان۔ آقا علیہ السلام کی قدر و منزلت اور آپ کے اخلاق و مناقب کا بیان ہے۔ آپ دیوانے نہیں، سب سے پہلے تو قسم کھا کر فرمایا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، جیسے کہ آپ کے مخالف کہتے ہیں، اور آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے اور آپ کے اخلاق عظیم ہیں۔ دوسری بات، آپ کا خلق قرآن ہے۔ مسلم، ابو داؤد اور نسائی میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا آپ کا خلق قرآن ہے۔ تیسری بات، حیات طیبہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن میں جو کچھ قال تھا وہ آپ کی زندگی میں حال تھا۔ آپ کی حیات طیبہ قرآن کریم کی عملی تفسیر تھی۔ ایسا کیوں نہ ہوتا
جبکہ آپ کو مکارم اخلاق کی تکمیل ہی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ کے اخلاق و مناقب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے مخالفوں کی اخلاقی پستی، کمینگی اور کج فکری بھی بیان کی گئی۔ فرمایا گیا آپ کسی ایسے شخص کا کہا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گنہگار، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نسب بھی ہو۔ اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ آیات سرداران قریش میں سے ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ دوسری بات، دوسرا مضمون جسے اس صورت میں خصوصی اہمیت حاصل ہے وہ اصحاب الجنہ، وہ اصحاب الجنہ باغ والوں کا قصہ ہے۔ یہ قصہ عربوں میں مشہور ہے۔ یہ باغ یمن کے قریبی تھا۔ اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے غرباء پر خرچ کیا کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس باغ کی وارث بنی، انہوں نے اپنے اخراجات اور مجبوریوں کا بہانہ بنا کر مسکینوں کو محروم رکھنے اور ساری پیداوار سمیٹ کر گھر لے جانے کی منصوبہ بندی کی۔ اللہ نے اس باغ کو ہی تباہ کر دیا۔ اس واقعے سے ان لوگوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے جو اپنی ثروت اور غنا سے اکیلے ہی مستفید ہونا چاہتے ہیں، اور ان کا بخل یہ برداشت نہیں کرتا کہ ان کے مال و متاع سے کسی اور کو بھی فائدہ پہنچے۔ کافروں کے لیے عبرت آموز مثال بیان کرنے کے بعد یہ سورت متقیوں کا انجام بھی بتاتی ہے، اور سورت یہ سوال کرتی ہے کہ محسن اور مجرم، فرما بردار اور نافرمان، باغی اور وفادار دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تیسرا اہم مضمون جو سورہ قلم بیان کرتی ہے وہ آخرت کے بارے میں فرمایا گیا جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ دنیا میں انہیں سجدہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا مگر یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ آخرت میں وہ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر ان سے طاقت اور اختیار سلب کر لیا جائے گا۔ کشف ساق یعنی پنڈلی کھولے جانے سے علماء نے قیامت کے شدائد اور ہولناکیاں مراد لی ہیں۔ ویسے یہ ان متشابہات میں سے جن کی اصل حقیقت اور یقینی مراد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں کی تکلیفوں پر صبر کی تلقین کی۔ اس کے بعد سورہ حاقہ ہے۔ سورہ حاقہ مکی ہے، اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ حاقہ کا معنی ہے ثابت ہونے والی، چونکہ قیامت کے دن اللہ کے وعدے اور وعیدیں ثابت ہوں گے اس لیے اسے سورہ حاقہ کہا جاتا ہے۔ قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک حاقہ بھی ہے۔ اس سورت کا اصل موضوع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بیان ہے۔ سورت کی ابتدا میں قیامت کے ہولناکیوں، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط جیسی قوموں کے انجام بد کا بیان ہے۔ اس کے بعد یہ سورت ان واقعات کا تذکرہ کرتی ہے جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گے، یعنی سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے نازل ہوں گے اور انسانوں کا احاطہ کیے ہوں گے۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی تو انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان میں سے جو نیک ہوں گے ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جس سے وہ خوشی کے مارے دوسروں کو دکھائیں گے، اور جو گناہگار ہوں گے ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ بڑی حسرت سے کہیں گے کہ کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی، میں جانتا ہی نہیں کہ حساب کیا ہے، کاش موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ فائدہ نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بدبختوں کی 2 بڑی علامتیں بیان کی ہیں۔ پہلے یہ کہ وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، دوسرے یہ کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ نیک بختوں اور بدبختوں کا انجام بتانے کے بعد رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت پر قسم کھاتے ہیں۔ فرمایا پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا لایا ہوا ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، لیکن تم بہت کم یقین رکھتے ہو، نہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ معارج ہے۔ سورہ معارج مکی سورت ہے، اس میں 44 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ تیسری آیت میں ہے من اللہ ذی المعارج، خدائے صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا۔ درجات سے مراد آسمان ہے، اسی نسبت سے اسے سورہ معارج کہا جاتا ہے۔ سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو عذاب آنے والا ہے وہ جلدی لے آئیں تاکہ آخرت سے پہلے ہم دنیا ہی میں اس سے نمٹ لیں۔ اس کے بعد یہ سورت قیامت کی منظر کشی کرتی ہے، وہاں مجرموں کا جو حال ہوگا اسے بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس دن آسمان تیل کی تل چھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو اور کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو نہیں پوچھے گا، بلکہ سب ایک دوسرے سے جان چھڑا کر بھاگیں گے۔ یہ صورت انسان کی فطرت اور طبیعت بتاتی ہے کہ یہ بڑا حریص اور جزا فضا کرنے والا ہے، تکلیف پہنچے تو چیختا چلاتا ہے، نعمت حاصل ہو تو اکڑنے لگتا ہے، مال ہاتھ آ جائے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ البتہ حقیقی نمازی اس سے مستثنیٰ ہے۔ نمازیوں کی اللہ نے 8 صفتیں بیان کی، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نمبر 2، ان کے مال میں سوال کرنے والوں اور سوال سے بچنے والوں سب کا حق ہوتا ہے، گویا وہ نماز کے ذریعے اللہ کا حق ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کے ذریعے بندوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ حساب و جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ نمبر 4، وہ عبادت اور طاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 5، وہ زنا اور جنسی غلاظت سے اپنے دامن کو بچا کر رکھتے ہیں، صرف حلال پر اکتفا کرتے ہیں اور حرام کی طرف نظر نہیں اٹھاتے۔ نمبر 6، وہ امانتیں ادا کرتے ہیں اور عہد پورا کرتے ہیں، نہ عہد میں خیانت کرتے ہیں نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ نمبر 7، وہ حق و عدل کے ساتھ گواہی دیتے ہیں۔ نمبر 8، وہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں اور اس کے آداب و واجبات کا التزام کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ سورت کے آخر پر اللہ اس بات پر قسم اٹھاتے ہیں کہ بعث و نشور حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو ہلاک کر دے اور ان سے بہتر اور اللہ کی زیادہ عبادت کرنے والوں کو پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا عملی ظہور ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ جب کسی قوم نے دین کے بارے میں تساہل اور تغافل کا رویہ اختیار کیا، اللہ نے ان سے بہتر اور دین کی قدر کرنے والے لوگ پیدا کر دیے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں مختلف قوموں، ملکوں، مذاہب کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ نو مسلم ہم موروثی مسلمانوں سے بہتر مسلمان ثابت ہوتے ہیں۔ ہم دین کے محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہمارا محتاج نہیں۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح مکی ہے، اس میں 28 آیتیں، 2 رکوع۔ اس سورت میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نوح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی عمر تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ طویل تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا والوں کی طرف وہ سب سے پہلے رسول تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی، اور اس دعوت کے سلسلے میں مبالغے کی حد تک کوشش کی۔ رات کو بھی دعوت دی، دن کو بھی، خفیہ بھی سمجھایا، علانیہ بھی، لیکن وہ جتنی زیادہ دعوت دیتے قوم اتنی ہی ان سے دور بھاگتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کی اور فرمایا اگر تم استغفار کرو گے اور گناہوں سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد عطا کرے گا، تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ پھر انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی کہ اسی نے 7 آسمان بنایا، چاند کو جگمگاتا بنایا ہے، سورج کو روشن چراغ بنایا ہے، لیکن اس فہمائش اور تذکیر و دعوت کا قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنے بت ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، تو آپ نے ان کے لیے اللہ سے ہلاکت کی دعا کی، جس میں عرض کیا اے میرے رب تو زمین پر کسی کافر کو بھی نہ چھوڑنا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور ان کفار و فجار کو طوفان میں ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ جن ہے۔ سورہ جن مکی ہے، اس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع۔ اس سورت میں جنات کے حوالے سے گفتگو ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ جن ہے۔ جنات بھی انسان کی طرح شرعی احکام کے مکلف ہیں، ان میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں۔ سورت کے شروع میں بتایا گیا جنات کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا اور وہ اس سے بڑے متاثر ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جنوں نے نظام کائنات میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی۔ وہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ اکرام کے ساتھ سوق عکاظ کی طرف تشریف لے گئے۔
آپ نخلا کے مقام پر نماز فجر ادا فرما رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت یہاں آ پہنچی۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے تبدیلیوں کا راز جان لیا اور ان کے دل دہل گئے۔ انہوں نے قرآن کی صداقت کے آگے سر جھکا دیا۔ نہ صرف یہ کہ خود ایمان قبول کیا بلکہ واپس جا کر اپنی قوم کو بھی ایمان کی دعوت دی اور قوم کے سامنے رب کی شان اور عظمت بیان کی اور ان لوگوں کو احمق قرار دیا جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کیا کہ ہم سب ایک عقیدے پر نہیں ہیں، کوئی مومن ہے، کوئی کافر، کوئی مطیع ہے، کوئی عاصی، کوئی عقل مند ہے، کوئی بے وقوف، کوئی جہنم میں جائے گا، کوئی جنت میں۔ جنات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر کرتی ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دی اور اپنے بارے میں فرمایا میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میرے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان، میرا کام تو صرف اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دینا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے۔ سورہ مزمل مکی سورت ہے، اس میں 20 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں ہے یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اسی نام سے سورت کو بھی سورہ مزمل کہتے ہیں۔ اس سورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہے۔ آپ کا تبتل یعنی خالص اللہ کی طرف متوجہ ہونا، آپ کی عبادت، اطاعت، آپ کا قیام و تلاوت، آپ کا جہاد و مجاہدہ۔ خود اس سورت کا نام اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس سورت میں رسول اللہ کی شخصیت کا بیان ہے۔ جب ان آیتوں کا نزول ہوا تو آپ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے محبت اور پیار کے انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو دین کی دعوت دیتے تھے، رات کو نماز میں طویل قیام فرماتے تھے، اس میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، بعض اوقات پوری رات کھڑے رہتے تھے جس سے قدم مبارک پر ورم آ جاتا۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا، آپ چاہیں تو آدھی رات قیام کریں یا آدھی سے کم یا کچھ زیادہ۔ راتوں کا یہ قیام روحانی تربیت میں بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے، اس لیے قیام لیل کا حکم دینے کے بعد فرمایا گیا یقیناً ہم تجھ پر آن قریب بہت بھاری بات نازل کریں گے۔ بھاری بات سے مراد قرآن عظیم ہے جس کی ایک خاص ہیبت اور جلال ہے۔ اس کا تحمل وہی کر سکتا ہے جس کا نفس علم و عرفان کے نور سے روشن ہو چکا ہو اور باطن کی روشنی میں قیام لیل کو خاص دخل حاصل ہے۔ اگلی آیتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو دین کی دعوت کے سلسلے میں مشرکوں کی طرف سے آپ کو دی جاتی تھی۔ آپ کو ستانے میں ان کے ہاتھ بھی استعمال ہوتے تھے اور زبانیں بھی۔ اس کے بعد یہ سورت آپ کے جھٹلانے والوں کو ڈرانے کے لیے فرعون کا واقعہ ذکر کرتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر و سرکشی کی وجہ سے سخت وبال میں پکڑا۔ سورت کے آخر پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر تخفیف کا اعلان فرمایا ہے۔ ایک تخفیف اس اعتبار سے کہ نصف رات یا ثلث یا 2 ثلث کا قیام ضروری نہیں بلکہ جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو قیام لیل کر لیا جائے۔ دوسری تخفیف اس اعتبار سے اب مومنوں پر تہجد فرض نہیں رہی، اس کے حکم کو استحباب میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ مدثر ہے۔ سورہ مدثر مکی سورت ہے، اس میں 56 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں یا ایھا المدثر، اے محمد جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو۔ یہ سورت آغاز وحی میں نازل ہوئی چونکہ حضرت بوجہ خوف وہی کپڑا اوڑھ لیتے تھے، اس لیے مدثر سے خطاب فرمایا۔ اسی نام سے اس سورت کو بھی سورہ مدثر کہا جانے لگا۔ اس سورت کی ابتدا میں آقا کو اللہ کی طرف دعوت، کفار کو ڈرانے، ان کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد یہ سورت مجرموں اور مخالفوں کو اس دن کے عذاب سے ڈراتی ہے جو ان کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا۔ اگلی آیتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بدترین دشمن کا تذکرہ ہے جسے ولید ابن مغیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ شخص قرآن سنتا تھا اور پہچانتا بھی تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بڑا آدمی ہونے کے گھمنڈ میں کفر و انکار کرتا تھا اور قرآن کو معاذ اللہ سحر اور جادو قرار دیتا تھا۔ پھر یہ سورت اس جہنم کا اور اس کے دروغوں کا ذکر کرتی ہے جن کا سامنا کفار و فجار کو کرنا پڑے گا اور ان کے دلوں میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ مزید تاکید اور ڈراوے کے لیے اللہ نے چاند، رات اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا جہنم بڑی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت ہے۔ یہ سورت ہر شخص کی مسئولیت اور ذمہ داری کو واضح کرتی ہے
کہ ہر شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور سب اپنے گناہوں کے اسیر ہوں گے سوائے ان کے جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اسیر نہیں ہوں گے۔ وہ قیامت کے دن مجرموں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا؟ وہ جواب میں 4 سبب بیان کریں گے۔ پہلے یہ کہ ہم نمازی نہیں تھے، دوسرے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا یہ کہ ہم کج بحثی اور گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے تھے، اور چوتھا یہ کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ سورت کے آخر میں بتلایا گیا یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کی مشیت بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے۔ سورہ قیامہ مکی ہے، اس میں 40 آیتیں 2 رکوع۔ چونکہ اس سورت میں زیادہ تر قیامت کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ قیامہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے۔ اس سورت کا موضوع بعث یعنی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جو کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ سورت قیامت کے مصائب، شدائد، عذابوں کا ذکر کرتی ہے۔ موت کے وقت انسان کی جو حالت ہوتی ہے اس کا نقشہ کھینچتی ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ نے حشر نشر کے قیام پر، یوم القیامہ اور نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ انسان کا نفس 3 قسم کا، نفس امارہ، یہ وہ نفس ہے جو برے کاموں کی طرف میل رہتا ہے۔ نفس لوامہ وہ ہے جو انسان کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جو نیکی پر آمادہ کرتا ہے اور برائی سے متنفر کرتا ہے۔ آخرت میں تو ہر شخص کا نفس اسے ملامت کرے گا ہی۔ دنیا میں بھی جن لوگوں کا ضمیر بیدار ہوتا ہے وہ انہیں ملامت کرتا رہتا ہے۔ ایک قابل ذکر نکتہ یہ ہے، یہاں پر اللہ نے خاص طور پر یہ ذکر کیا ہے کہ ہم انسان کے پور پور تک درست کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ہر انسان کی انگلی کے پور قدرت کی تخلیق کا شہکار ہے کہ اس چھوٹی سی جگہ میں جو خطوط اور لکیریں ہیں وہ دوسرے انسان کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں کسی انسان کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے انگلیوں کی لکیروں پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم ان پوروں کو اس حیت اور شکل پر بنا دیں گے جس شکل و حیت پر یہ تھیں۔ اور اس نقطے کی وضاحت کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم پیدا کر دیں گے، بلکہ یہ فرمایا ہم درست کر دیں گے۔ معلوم اس طرح کی کتنی علمی حقیقتیں ہیں جو پورے قرآن میں بکھری ہوئی ہیں، جن میں سے ہر حقیقت ثابت کرتی ہے کہ یہ قرآن نبی امی کا خود تراشیدہ کلام نہیں بلکہ رب العالمین کا کلام ہے، مگر بہت سارے انسان ان حقیقتوں کا اعتراف کرنے کے باوجود اس کی صداقت اور حقانیت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کے بعد یہ سورہ قیامت کی بعض ہولناکیوں اور علامتوں کا تذکرہ کرتی ہے، بس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ اگلی آیت میں یہ صورت بتلاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حفظ قرآن کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کی تلاوت کے وقت اس بات کی شدید کوشش کرتے تھے کہ آپ سے کوئی چیز فوت نہ ہو جائے، اس لیے آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اتباع میں جلدی جلدی پڑھنے اور یاد کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ اللہ نے فرمایا آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، میرا یہ وعدہ ہے کہ قرآن میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، اسے جمع کرنے، محفوظ کرنے، باقی رکھنے اور بیان کرنے کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ یہ سورت بتلاتی ہے آخرت میں انسان 2 فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک طرف سعداء نیک بخت ہوں گے، دوسری طرف اشقیاء بدبخت ہوں گے۔ سعداء کے چہرے روشن ہوں گے، وہ رب تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ اشقیاء کے چہرے سیاہ بدرونق ہوں گے، وہ جان لیں گے آج ہمیں جہنم میں پھینک دیے جائے گا۔ یہ سورت موت کے وقت انسان کا جو حال ہوتا ہے اور کافر کو جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے بیان کرتی ہے۔ سورت کے آخر پہ بتلایا گیا ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ اس کا حساب ہو نہ اسے جزا سزا دی جائے۔ اس طرح آخر میں حشر و معاد کی ایک حصی دلیل بیان کی گئی، وہ یہ کہ اللہ نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا، اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ابتدا اور اعادہ دونوں برابر ہیں، مگر یہاں انسانی سوچ کے مطابق بات کی گئی ہے کہ انسان کی سوچ اور تجربہ یہ ہے کہ اعادہ ابتدا کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ اس کے بعد سورہ انسان ہے، سورہ انسان، سورہ دہر، یہ مدنی ہے، اس میں 31 آیتیں اور 2 رکوع۔ چونکہ سورت کے شروع میں انسان ہی کا ذکر ہے اس لیے اسے سورہ انسان کہتے ہیں۔ سورت کے شروع میں انسان کی نسبت سے زمانہ اور وقت کا بھی ذکر ہے اس لیے اسے سورہ دہر بھی کہتے ہیں۔ مدنی ہونے کے باوجود اس سورت کے مضامین مکی صورتوں جیسے ہیں، اس میں جنت اور جنت کی نعمتوں، جہنم اور جہنم کے عذابوں کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے کہ آقا جمعہ کے دن فجر میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔
اس صورت کی ابتدا میں اللہ کی قدرت عظیمہ کا بیان ہے کہ اس نے کیسے انسان کو مختلف ادوار میں پیدا کیا، اس کو سمع و بصر، عقل و فہم سے نوازا تاکہ وہ طاعت و عبادت کی ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کر سکے جن کا اسے مکلف بنایا گیا، اور زمین کو ایک اللہ کی بندگی سے آباد کر سکے۔ لیکن پھر انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، بعض شاکر ہیں، بعض کفور ناشکر ہیں۔ کافروں کے لیے اللہ نے آخرت میں زنجیریں، توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی۔ شکر گزاروں کے لیے وہ جام جن میں کافور کی امیزش ہوگی۔ شکر گزاروں کی تین نشانیاں بیان کی گئی، ایک یہ کہ جب کوئی نظر مان لیتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، تیسرے یہ کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کے نیک اعمال اور صبر کا نتیجہ انہیں جنت کی صورت میں دیا جائے گا، جہاں نہ گرمی ہوگی نہ سردی، نہ کوئی دکھ اور غم۔ سورت کے اختتام پر اللہ نے اپنے اس عظیم نعمت کا ذکر کیا ہے جس کا کوئی بدل اور کوئی مثال نہیں، فرمایا اے محمد بے شک ہم نے آپ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے، بس اپنے رب کے حکم پر قائم رہیں، ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کا کہا نہ مانیے، اور اپنے رب کا نام صبح و شام ذکر کیا کیجیے، رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کریں اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کریں۔ ان آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ داعی پر ذکر، عبادت اور صبر لازم ہے تاکہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں تقویت قلبی حاصل ہو۔ خصوصاً رات کی نماز ایمان کی مضبوطی اور روحانی ترقی کا ایک اہم وسیلہ ہے۔ اس سورت کی آخری آیتوں میں مشرکوں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ ہم اگر چاہیں تو ان کو ختم کر کے ان کے عوض ان جیسے اور بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے، یہ مکی سورت ہے، اس میں 50 آیتیں دو رکوع۔ پہلی آیت میں والمرسلات عرفا، ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں، بس انہی ہواؤں کی نسبت سے سورت کا نام بھی سورہ مرسلات ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر فرمایا ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ یقیناً ہونے والی ہے، یعنی قیامت اور حساب و جزا کا معاملہ ہو کر رہے گا، اس میں تخلف نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ سورت ان نشانیوں کو بیان کرتی ہے جو قیامت کے قریب واقع ہوں گی، یعنی ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا۔ قیامت کے دن کو اللہ نے یوم الفصل کہا کیونکہ اس دن مخلوق کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کیا جائے گا۔ قیامت کو یوم الفصل قرار دینے کے بعد اسے جھٹلانے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ یہ آیت، یہ الفاظ اس صورت میں 10 دفعہ آئے ہیں۔ اس تکرار کا مقصد ڈرانا اور ترہیب ہے۔ اس کے علاوہ یہ صورت مجرمین سابقین کا ذکر کرتی ہے جنہیں اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ مخاطبوں سے سوال کرتی ہے کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر خوبصورت انسان بنا دیا۔ بعض بعد الموت کے بعض حصی دلائل بھی یہاں ذکر کیے گئے جن سے ثابت کیا گیا کہ وہ اللہ جو زمین کو مردوں اور زندوں کو سمیٹنے والی بنا سکتا ہے اور میٹھے پانی سے سیراب کر سکتا ہے، وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اگلی آیتوں میں مکذبین اور متقین کے الگ الگ انجام کا بیان ہے۔ مکذبین کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، متقیوں کو ٹھنڈے سائے اور بہتے چشموں کے پاس جگہ دی جائے گی۔ آخری آیات میں دوبارہ مجرموں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کھا پی لو اور تھوڑے سے مزے اڑا لو، بالآخر تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ 29ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ 29ویں پارے کے اہم مضامین تھے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہم سب کو متقی بنائے، مجرم ہونے سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، جہنم سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے اور قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، سب کو اللہ رب العزت قرآن کریم کے ساتھ سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کو ہم سب کے دلوں کا سرور بنائے، آنکھوں کا نور بنائے، دل کا سرور بنائے، قبر کے اندر روشنی کا ذریعہ بنائے، اور آخرت میں قرآن کریم کو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے سفارشی بنائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا ناشر بنائے، قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے والا بنائے، قرآن کریم کو پڑھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا